نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. میرا یہ پہلا بیرون ملک سفر تھا، اس لیے بے چین تھا. کیا تیاری کرنا ہے؟ کیا ہوائی اڈے پر چیکنگ کرانے میں کوئی پریشانی ہوگی؟ کیا سفر روک دیا جائے گا؟ بیرون ملک پہنچنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے؟ وہ کیا پوچھیں گے؟ اتنے سارے سوالات ذہن میں آ رہے تھے. کچھ شناختی دستاویزات جیسے ووٹر ID، SSLC سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ، پاس بک وغیرہ پاسپورٹ کے ساتھ بیگ میں رکھے تھے. ایئرپورٹ پہنچے اور بورڈنگ پاس کے لیے قطار میں کھڑے ہو گئے. افسر نے صرف پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ چیک کیا اور بورڈنگ پاس دے دیا. اس پر لکھے گیٹ نمبر تک پہنچا. جہاز کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے مجھے پینٹ اور شرٹ کی جیبوں سے نکلے ہوئے کاغذات یاد آ گئے. ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی. 2 سال کے بعد چھٹی پر گھر واپس آیا. کچھ چیزیں خریدیں، کچھ اور بھی تھیں جو کچھ دوستوں نے ملک میں اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے دیا تھا. ہوائی اڈے پر پہنچے اور معائنے کے لیے رک گئے. اشیاء اجازت شدہ وزن سے کہیں زیادہ تھیں. زیادہ وزن کا جرمانہ ادا کریں یا اضافی اشیاء وہیں چھوڑ دیں. جب معلوم ہوا کہ سامان کی قیمت سے زیادہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تو بیگ کھولا اور جلدی سے کچھ سامان وہیں چھوڑ دیا. اگرچہ وزن بہت درست طریقے سے چیک کیا گیا تو کئی بار دوستوں کی طرف سے ملک کو دیے گئے سامان میں سے کسی کا وزن نہیں ہوا. بعد میں معلوم ہوا کہ اضافی وزن کی وجہ یہ تھی کہ اسے روانگی سے کچھ دیر پہلے بیگ میں پیک کیا گیا تھا. جب گھر پہنچا تو ایک بات کا احساس ہوا. جب میں نے زیادہ وزن سے بچنے کے لیے چیزیں وہی چھوڑ دیں تو ممنوعہ وزن بھی نہ لا سکا اور بہت سی چیزیں بھی ضائع ہو گئیں جو اپنے رشتہ داروں کے لیے خرید کر دوستوں نے بھیجی تھیں. اپنے بیرون ملک کے دوران انہیں ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا. جب وہ کئی بار ملک واپس آئے، سفر کے لیے کن دستاویزات کی ضرورت ہے، سامان کا وزن کتنا ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے پہلے سفر کا تجربہ ہی کافی تھا. عزیزوں، ہم ایک ایسے سفر پر ہیں جو ایک بار جا کر واپس آنے کے بعد درست نہیں کر سکتے. سفر تو آگے کا ہے، واپسی نہیں. یہی ہماری زندگی کا سفر ہے. صرف وہی لوگ جو اپنی آخری منزل کے قائل ہوں اور وہاں تک پہنچنے کے وسائل تیار رکھتے ہوں، وہی سفر کامیابی سے مکمل کر سکتے ہیں. قرآن ان لوگوں کے اعمال کو قابل تعریف کے طور پر بیان کرتا ہے جو آخرت کا مقصد رکھتے ہیں اور اس کے لیے ضروری وسائل تیار کرتے ہیں. اسباب میں سب سے ضروری تقوی کا ہونا ہے. جن کے پاس تقوی ہے انہیں رکاوٹوں سے نہیں ڈرنا پڑے گا. بہتر ہے کہ سفری سامان کے ساتھ کسی دوسرے لوگوں کا کوئی سامان نہ ہو، ورنہ آخری چیکنگ پر ہم اپنے بہت سے قیمتی سامان کھو سکتے ہیں. ایسا نہ ہونے کا خاص احتیاط کریں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان. آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مسلم. نفسي بنور من فؤادي.